رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وأقوم قيلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی۔ جب آپ کو موقع ملے، آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے، من قام من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی، پھر رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد، من نام عن حزب او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیداری نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں
نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی، کہ یہ ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں۔ دوسرا کہتے ہیں وضو کر کے آیا تو جی چاہ تو تھوڑا سا سو جاؤں، تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی۔ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کر دیں بیان۔ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ سوچیں۔ من تطیب خاطر المرأة، اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیے۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام ہی لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھی۔ ہاں کوشش کر دیکھیے، الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے، یا اللہ یہ لذت مجھے بتا ہے۔ آپ سو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں، سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے نا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا۔ آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبي فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده
غور کیجئے گا، جب آپ اٹھیں گے تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا. یہ افراتفری دین میں نہیں ہے. بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے. ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی. آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے. ہم تو کیا کرتے ہیں نا، ٹائم دیکھو، وہ بڑا ٹائم پہ پھر سو. شکر کریں گے ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا. تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تیری ہی تعریف ہے اس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا. یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا اور اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا. یہ غور کیجیے، نیند بھی جو ہے الموت الصغری، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے. 10 آیتیں سورۃ آل عمران کی وہ پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی. کہنے لا الہ الا والسواک عند رأسی، اللہ کی رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی تھی. آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے، یا گلیکسی یا آئی فون پڑا ہوتا ہے. اور کب پڑا ہوتا ہے؟ فیس بک دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب نیند آ گئی ہو، اسی طرح پڑا. وہاں تہجد نہیں آتی، وہاں شیطانوں کا غلبہ ہوتا ہے. جنہیں اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. مسواک پڑھیے اور آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد، آیتیں پڑھنے کے بعد پہلا کام مسواک کرتے. نیند کی رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی ہے، خود نیند کہاں سے آئی کہاں گئی کچھ پتہ نہیں، اور تازہ اٹھا. مومن جو ہوتا ہے نا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا. رحمان کے بندے اندھے ہو کے نہیں گرتے، جو بھی کچھ کہتے سوچتے ہیں بات صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، مان لیتے. صما وعمیا، اندھے اور بولے ہو کے نہیں گرتے. آج دیکھ لیں جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے کہتے ہیں خشک سی باتیں ہیں، تو جو دبا کے جھوٹ بولے، کہانیاں گھڑے اور طرح طرح کے قصے بیان کرے، کہتے ہیں واہ کیا کمال کی بات اس نے کی. اور کیسی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے جو بدعت میں آج بھی معروف، بچے بال کھیل رہے تھے کہ جمپ لگانا ہے، بچے ہیں جمپ لگا سکتے. وہاں مولانا رومی صاحب بھی آ گئے، وہ بھی جمپ لگانے لگے. بچوں نے کہا کہ تمہاری اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، تم ذرا اونچا جمپ لگا کے دکھاؤ. نے کہا اچھا. ایسا جمپ لگایا نظروں سے غائب ہو. میں نے اس سے پہلے کہا آپ کو شاید سمجھ آ جائے، مجھے ویسے سمجھ نہیں آیا. ایسا جمپ لگایا نظروں سے اجل ہو. بچے دوڑ کے بھاگ گئے. ماں کو اطلاع دی بیٹے آپ جمپ لگا بیٹھے ہیں، زیادہ شاید کوئی بٹن دب گیا، زیادہ ہی اونچے چلیں گے. واپس آئے تو وہ ہنس رہے تھے. کہا بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہتے بس ماں بچوں نے کہا تھا کہ جمپ لگانا ہے اور آپ کی اللہ کی رسول سے محبت بڑی ہے. جمپ لگایا، پہلا آسمان پیچھے رہے گا، میں آگے چلا گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا کمال ہے. کیا کسی شخص کی عقل ٹھیک ہو وہ ایسا سوچ سکتا ہے؟ ایسا سوچ سکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور لوگ اس پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ. ایک اور بات جو شاید کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بندہ تو کوئی نہیں تھا، ایک کتا تھا، تو اس کو کوئی چوٹ آ گئی تو اس نے آگے بڑھ کے اس کو پٹی کی، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو گیا. اس نے اپنے بڑے کو آ کے بتایا
کہ پہلے تو میرا کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کتے کو پٹی کی تو وہ کام ہو گیا. تو حضرت صاحب نے منہ پھیر کے کہا اپنے بڑے اور پیر کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو دیکھا وہ پٹی تو اس کے منہ پہ لگی ہوئی تھی. کہا وہ جانتے وہ تو میں ہی تھا. اس قدر احمق انسان کہ جس کو سمجھ رہا ہے وہ میرا بڑا ہے اس کو کتا ثابت کر رہا ہے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ چرسی قوم جو ہے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے, پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے اور کیا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چرسی قوم سے محفوظ فرمائے.